السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت سے متعلق بعض روایتوں اور بعض تفصیلات کو آج دیکھیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ جنت کے معنی ہوتے ہیں گھنے باغ کے، ایک ایسی جگہ جو درختوں کی وجہ سے اتنی چھپی ہوئی ہو کہ اس کی زمین بھی چھپی ہوئی ہو۔ اب جو لفظ جن ہے جس میں جیم ہے اور نون ہے، اس سے مراد ہی وہ چیز ہے جو پوشیدہ ہو، تو اسی جیم اور نون ہی کے مرکب سے جن بھی ہے، جنون بھی ہے، جنتی بھی ہے، جنہ بھی ہے۔ تو جنت میں گھنے درخت ہیں اور وہ دنیا میں نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے، عالم غیب میں سے ہے، اسی لیے اسے جنت کہتے ہیں۔ جنتی بھی تین قسم کے ہوں گے۔ ایک جنتی وہ ہوں گے جو کسبی جنتی ہوں گے، یعنی جو کسب کر کے اپنے اعمال سے اپنے رب کو راضی کر کے جنت میں جائیں گے۔ جنت میں تو اپنے رب کے فضل و کرم سے ہی بندہ جائے گا، لیکن انہیں جنتی اس کیٹیگری میں جو کسبی جنتی ہوتے ہیں۔ پھر ایک کیٹیگری ہوتی ہے جنت کی جسے کہتے ہیں وہبی جنت، یعنی انہیں جنت ہبہ کی جائے گی، کسی کے طفیل جنت میں جائیں گے، جیسے کہ کوئی ان کی سفارش کرے گا، جیسے چھوٹے بچے، نابالغ بچے اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے اور انہیں جنت میں لے کے جائیں گے، بشرطے کہ وہ ماں باپ ایمان والے ہوں۔ پھر تیسری کیٹیگری عطائی ہے۔ یہ عطائی جنتی وہ مخلوق ہے جو جنت کو پر کرنے کے لیے پیدا کی جائے گی۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو دنیا سے جنت میں داخل ہوں گے، وہ جب ختم ہو جائیں گے جنت میں پھر بھی اتنی جگہ ہوگی کہ بے شمار جگہ ہو، تو اس جگہ کو پر کرنے کے لیے خاص مخلوق پیدا کی جائے گی۔ مگر دوزخ میں صرف کسبی لوگ، یعنی کہ وہی لوگ داخل ہوں گے جو گناہ گار ہوں گے، جن کے گناہ ان کی نیکیوں سے زیادہ ہوں گے، جو کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے۔ بہرحال اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی پہلی حدیث سے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ روایت متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے۔ تو یہ حدیث قدسی ہو گئی، وہ حدیث جس میں حضور فرمائیں کہ اللہ فرماتا ہے اور آگے پھر اللہ عز و جل کے الفاظ ہوں، کا کلام ہو، تو یہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جو نہ آنکھ نے دیکھیں اور نہ کانوں نے سنی اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خطر بھی گزرا، ان کا خطرہ بھی گزرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں لفظ خطر آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں تفسیر کے آئینے میں، کہ قرآن کریم میں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہم کا لفظ ہے، تو ہم کیا ہے، ارادہ کیا ہے، خطر کیا ہے، حدیث النفس کیا ہے، یہ مختلف ادوار ہیں۔ آپ نے سے جن لوگوں نے وہ سیریز فالو کی ہے وہ اس درس سے بھی گزرے ہوں گے، جہاں زلیخا کا یوسف علیہ السلام پر الزام لگانا وہ واقعہ ذکر ہے، وہاں پہ ہم نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ تو اگر آپ چاہیں تو اس درس کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ ان تفصیلات کے لیے انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ تعالی ذرا دو چار چیزوں میں کافی مصروف ہوں آج کل، تو اس سلسلے کو ایک دفعہ پھر جوڑنا ہے میں نے۔ یہی ہوتا ہے کہ قصہ یوسف علیہ السلام پر بات ہوتی ہے، پھر دوسری مصروفیات آ جاتی ہیں۔ تو اینی تو خطر یعنی کسی پر اس کا گمان بھی چھوٹا سے چھوٹا بھی نہیں گزرا ہوگا اس کے دل پر۔ اور اس کے بعد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اگر چاہو تو قرآن کریم کی آیہ مبارکہ پڑھ لو، کہ جس کا ترجمہ ہے کہ کوئی نفس نہیں جانتا، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے
کیا چھپا رکھا ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، من قرۃ عین، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ان کے رب نے ان کے لیے کیا چیز چھپا رکھی ہے۔ اب اس میں بعض نکات ہیں جس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، لعبادی الصالحین، تو یہ جو صالحین ہے یہ تو بنا ہے لفظ صلاح سے، صاد لام الف ہے، یا صلاحیت سے، یعنی نیک اعمال والے بندوں کے لیے یا جنت کے قابل لوگوں کے لیے پہلی صورت میں جنت کسبی مراد ہے، دوسری صورت میں عام جنت کسبی ہو یا وابی یا عطائی۔ لہٰذا اس حدیث پر یہ اعتراض نہیں کہ سوائے نیک اعمال والوں کے جنت میں کوئی نہ جائے گا، کیونکہ میں نے پہلے ہی آپ کو کیٹیگرائزیشنز بتا دی ہیں، لیکن خاص ان کے لیے ہے جو نیک ہیں، جو کسبی ہیں۔ دوسرا نقطہ جو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نعمتیں وہ تیار کی ہیں جو نہ آنکھ نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خطر گزرا، تو یعنی وہاں کی نعمتیں نہ تو بیان میں آ سکتی ہیں نہ گمان میں، وہ تو بندہ جب ان نعمتوں کو دیکھے گا تبھی اسے پتہ چلے گا کہ اس کے رب نے اس کے لیے کیا کیا تیار کر رکھا ہے۔ گو کے ڈسکرپشنز موجود ہیں لیکن ہم اس کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے، اس کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے پراپرلی، وہ تو دیکھا جائے گا تو پتہ چلے گا۔ دیکھیں نا، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک جنت میں رکھا، جس کے متعلق میں آپ کو درس دے چکا ہوں کہ وہ کون سی جنت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج میں جنت کی سیر فرمائی۔ اچھا، حضرت ادریس علیہ السلام وہاں موجود ہیں، لیکن انہوں نے دیکھا ہے اس جنت کو، ہم تک اس کی ڈسکرپشن پہنچی ہے، تو ہم نے تو نہیں دیکھی وہ جنتیں۔ تو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے لیکن حضور نے بھی دیکھ لی اور آدم علیہ السلام نے بھی دیکھ لی اور دیگر انبیاء نے بھی دیکھ لی، تو یہاں مراد ہے عام مسلمانوں سے، عام لوگوں سے۔ اچھا، شہداء بھی جن جنتوں میں رکھے جاتے ہیں یہ وہ جنتیں نہیں ہیں جن میں قیامت کے بعد داخل ہوں گے، یا اولیاء بھی جن جنتوں میں داخل کیے جاتے ہیں وہ بھی وہ جنتیں نہیں ہیں جن میں وہ قیامت کے بعد داخل ہوں گے، یہی معاملہ انبیاء کا بھی ہے۔ اچھا، جنتیں رب کی بہت ساری ہیں، کوئی ایک آدھ جنت تو ہے نہیں رب کی، اس لیے تو جنت کے لیے پلورل کا لفظ بھی قرآن میں استعمال کیا گیا ہے کہ جنتیں بہت ساری ہیں، جس جنت میں ابھی رکھا ہے ضروری تو نہیں کہ وہی جنت بعد میں بھی ملے۔ اچھا، پھر وہ جو نعمتیں ہوں گی جو بعد والی جنت کی ہیں وہ ابھی والی جنت میں ساری موجود بھی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ان تحفوں کا ملنا جن کا ذکر میں آپ سے پہلے کر چکا ہوں، رشتہ داروں، ماں باپ، دوست احباب سے ملنا، ایک عالم ارواح کا ملنا ہے اور ایک قیامت میں جسم کے ساتھ ملنا ہے اور ایک جنت میں جسم کے ساتھ ملنا ہے، الگ الگ کیفیات ہیں، ان کو ابھی ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح اسی روایت کے آخری ٹکڑے میں ایک قرآن کریم کی آیہ مبارکہ ہے، تو اس آیہ کریمہ میں بھی نفس جو ہے استعمال کیا گیا ہے کہ فلا تعلم نفس، تو یہاں نفس سے بھی مراد عام لوگ ہیں، آنکھ کی ٹھنڈک سے مراد دل کی خوشی و سرور کے اسباب ہیں جن سے دل کو چین ملتا ہے۔ اس لیے لوگ بولتے ہیں بھئی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز جس کو پا لینے کے بعد دل بھی مطمئن ہو جائے کہ ہاں یہی وہ چیز ہے جس کی خواہش تھی، یا یہ اس سے بڑھ کے ہے جس کی خواہش تھی۔ اس لیے دیکھیں نا، آج کل کے موجودہ زمانے میں بھی اولاد کو کہا جاتا ہے قرۃ العین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ بعض لوگ نام بھی رکھتے ہیں، قرۃ العین نام ہوتا ہے بعض خواتین کا۔ بہرحال اس آیت و حدیث سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جنت اور وہاں کی نعمتیں پیدا ہو چکی ہیں، لیکن عطا ہوں گی جب ان لوگوں کو جب وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور جنت میں کوئی چیز پرانی نہیں ہوتی، ہر وقت ہر چیز نئی رہتی ہے۔ اس لیے کسی کو یہ گمان بھی گزرے، جیسا کہ غالب نے کہا، جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں، ایسی جنت کا کیا کرے کوئی۔ تو بہرحال وہ شاعر آدمی کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن جنت میں کوئی چیز پرانی نہیں ہے، ہر چیز ایز اٹ از ہے، جیسی تخلیق شدہ ہے ویسی ہی ایز اٹ از رکھی ہوئی ہے، اس پر کمی بیشی نہیں ہوتی۔ ہاں، انکریمنٹ ضرور ہو جاتا ہے حسن میں، جمال میں، بہرحال بہت سی نعمتیں ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک اور روایت ہے متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک کوزے کی جگہ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بہتر ہے۔ موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا۔ تو کوزے کی جگہ سے مراد کیا ہے؟ کوزے کی جگہ سے مراد وہاں کی تھوڑی سی جگہ۔ پرانے زمانے میں کوزے ہوتے تھے نا، جو آپ لے کے چمڑے کے ہوتے تھے، ٹریولنگ میں استعمال کرتے تھے، اس میں آپ پانی وغیرہ رکھتے تھے، چھوٹے سے ہوتے تھے، لیدر کے پاؤچز ہوتے تھے بہرحال بیسکلی۔ اینی وے، تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہاں کی تھوڑی سی جگہ جنت کی نعمتیں، دائمی نعمتیں جو ہے وہ دنیا کی ہر شے سے اعلیٰ و افضل ہے۔ وہاں پہ تکلیف ہے نہ کوئی پرابلم ہے، ہر چیز خالص ہے، ہر چیز اعلیٰ ہے، کوئی چیز ادنا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں صبح یا شام چلنا۔ اب یہ چلنے سے کیا مراد ہے، ایکسپلین کروں گا اس کو۔ اللہ کی راہ میں صبح یا شام چلنا دنیا سے اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، اور اگر جنت والی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانکے تو ان دونوں کے درمیان کو چمکا دے اور ان کے درمیان کو خوشبو سے بھر دے، اور اس کے سر کی مانگ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان روایات میں سے بہت سارے حصوں کو ہم پہلے روایتاً پڑھ چکے ہیں، آج تفصیلاً دیکھ رہے ہیں ایک ایک جملے کو۔ تو پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں صبح یا شام چلنا۔ تو اللہ کی راہ میں چلنے کی بہت ساری قسمیں ہیں، جیسے کہ کوئی مسجد میں جانے کے لیے چلے کہ بھئی نماز پڑھنے جانا ہے، وقت پر نماز پڑھنی ہے، کوئی طلب علم دین کے لیے جائے، کوئی اللہ کی راہ میں یوں جہاد کے لیے جائے، کوئی حج و عمرہ کے لیے نکلے، کسی زندہ یا وفات یافتہ کی زیارت کے لیے جائے، اسی طرح جنازے میں جائے، یہ سب اللہ کے لیے کام کر رہے ہو نا۔ جو کام اللہ کے لیے کیے جائے ان میں چلنا، حلال روزی کی تلاش کے لیے جانا سنت سمجھ کر، یہ سارا معاملہ نیتوں کا ہے نا، انما الاعمال بالنیات۔ تو اللہ کی راہ میں صبح یا شام چلنا دنیا سے اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ تو اب دنیا سے مراد ہے نفس کے لیے کاروبار کرنا، اگر خدا کے لیے کیا جائے تو وہ بھی اجر و ثواب ہے، نفس کے لیے کیا جائے تو اجر و ثواب نہیں ہے۔ اسی طرح کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، آرام کرنا، تمام معاملات اگر اللہ کے لیے کیے جائیں تو ہر معاملے میں اجر و ثواب ہے۔ اسی لیے اسلام کو کمپلیٹ کوڈ آف لائف کہا گیا ہے، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اور مومن کا ہر لمحہ عبادت ہے کہ مومن کا ہر کام اللہ کے لیے ہوتا ہے، غیر کا شائبہ نہیں ہوتا۔ وہ دنیا کے کاموں میں بھی مصروف ہوتا ہے تو نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہوتی ہے کہ میرے رب نے کہا ہے، اس کے پیارے رسول نے کہا ہے، اسی لیے کام کر رہا ہوں۔ چاہے آپ تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہوں، چاہے آپ حلال روزی کمانے جا رہے ہوں، چاہے آپ گھر کے کام میں اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹا رہے ہوں، یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ اسے بڑا چھوٹا کام سمجھتے ہیں کہ اب بس باہر کام کر کے آ گئے تو بس گھر میں ایک چمچہ بھی نہیں ہلانا، ایک پلیٹ بھی اٹھا کے نہیں رکھنی، پانی کا گلاس بھی کوئی پلا دے، اور گھر والوں کی خدمت تو شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ بیوی کا ہاتھ بٹا دینا تو وہ مردانگی کم ہو جاتی ہے۔ کھانا بھی کوئی سرو کرے ہم خود سے نہیں لیں گے، بیوی بیمار بھی ہو تو بھی ہماری خدمت میں لگی رہے، بیمار کیسے ہو گئی۔ اس طرح کے جو معاملات ہیں ہمارے ہاں، استغفر اللہ العظیم، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں، زبردستی کی ایک سٹینڈرڈز بنائے ہوئے اس پہ جی رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو گھر کے کاموں میں ازواج مطہرات ام المومنین کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ تو بہرحال اگلے ٹاپک پر آ جاتے ہیں اسی حدیث میں، اور اگر جنت والی عورتوں میں سے کوئی عورت
وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّن نِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، یہاں پہ جو لفظ لو ہے وہ شک کے لیے نہیں ہے بلکہ بیان نوعیت کے لیے، یعنی حور جو آج موجود ہے یا وہ عورت جو جنت میں داخل ہو جائے گی، چاہے کسبی ہو کہ وہبی ہو، کسی صورت میں داخل ہو جائے، یا تو وہ کیا ہوگا اس کا معاملہ کہ وہ جنت والی عورت بن جائے گی۔ تو جنت میں پہنچنے کے بعد اس کا حسن و جمال زیادہ ہو جائے گا، اگر دنیا والی ہے تو زیادہ ہو جائے گا۔ حوریں تو بنائی حسن و جمال پر گئی ہیں، دنیا والی عورتیں ان کا حسن و جمال بڑھا دیا جائے گا، اور اتنا بڑھا دیا جائے گا کہ حوروں سے بھی زیادہ حسن ہوگا، کہ ان پر جنت کے حسن پر عبادات کا حسن بھی ہوگا، جس کو میں بڑی تفصیل سے پہلے بیان کر چکا ہوں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر جنت والی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانکے تو ان دونوں کے درمیان کو چمکا دے، تو اس میں ہر جنت کی عورت شامل ہے۔ اچھا، اب یہ چمکا دے یا تو مشرق و مغرب کے درمیان کو چمکا دے، کیا جنت اور زمین کے درمیان کے علاقے کو چمکا دے؟ دوسرے معنی زیادہ ظاہر ہیں کہ یہاں جنت اور زمین ہی کا ذکر ہے۔ مرقات بلکہ اشعۃ اللمعات نے اس آخری معنی کو ہی اختیار فرمایا ہے۔ جنتی عورتوں کا حسن دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی دوسری ہی عطا کی جائیں گی، کہ دنیا والی آنکھیں اس حسن کا تاب نہیں لا سکتی، کہ وہ حسن جو سورج کی روشنی کو ماند کر دے اسے یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اس کی تاب نہیں لا سکتی، تو اسے دیکھنے کے لیے کوئی خاص آنکھیں رب عطا فرمائے گا جنت میں۔ اور بعض علماء یہاں پہ ایک بڑا لطیف نکتہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج رات کو کرائی گئی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اصلی رنگ عطا فرمایا گیا جس کو دیکھنے کی کوئی بشر اس دنیا میں تاب نہیں لا سکتا، اس لیے یہ معراج رات کو کرائی گئی، اور سب کی نظروں سے دور اوجھل کرائی گئی کہ دنیا اس حسن کو، اس رنگ کو دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتی تھی۔ تو ہماری آنکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل رنگ اور روپ بھی نہیں دیکھ سکتی، اس لیے معراج کے لیے ایک ایسا وقت کا تعین اور ہر چیز کو روکنے کا تعین کیا گیا۔ تو بعض علماء اس کو یوں بھی بیان کرتے ہیں اس حدیث کی تفسیر کو۔ بہرحال جو اگلا نقطہ ہے اس حدیث میں وہ یہ ہے کہ ان کے درمیان کو خوشبو سے بھر دے، تو اس کے متعلق علماء لکھتے ہیں کہ جنت اور زمین کے درمیانی علاقے کو مہکا دے، وہ مہک بھی ایسی ہو جس کی دنیا والے تاب نہ لا سکیں۔ ہم خالص مشک سونگیں تو ناک سے خون جاری ہو جاتا ہے، خالص مشک۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، وہ جو مشک استعمال ہوتی ہے وہ بڑی ڈائلیوٹڈ ہوتی ہے، تھوڑی سی مشک میں کئی گیلنز عطر بن جاتے ہیں۔ تو سوچو جنت کا کیا عالم ہوگا، وہاں تو یہ ناک لے جائیں تو یہ ناک بھی نہیں چل سکتی، کیونکہ یہ ہمارے اعضاء تو دنیا کے لیے بنائے گئے ہیں، تو جنت کے لیے اثر نو تخلیق ہوگی، جنت کے لیے جنت کے مطابق اعضاء بنائے جائیں گے۔ اب اس روایت میں جو آخری بات ہے کہ اس کی سر کی مانگ وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اس کے سر کی مانگ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بہتر۔ تو صیف سے مراد یا تو جنتی عورت کی مانگ ہے، اس کا ایک ترجمہ تو علماء نے یہ کیا ہے، یا اس مانگ میں موتیوں کی لڑی جو لگائی جاتی ہے وہ مراد ہے۔ اس لڑی کے موتیوں کی قیمت دنیا کے سارے خزانوں سے زیادہ ہے، یا سر پر باندھنے کا رومال جو امیر عورتیں دوپٹے کے نیچے رکھتی ہیں، یا دوپٹہ جو مانی بھی ہوں، اس زمانے کے لحاظ سے اس زمانے میں یہی ہوگا کہ جو عورتیں ذرا ہائی لیول کی تھیں وہ پھر ملٹیپل کلاتھ سر پہ رکھتی تھیں۔ اینی وے، جو مطلب بھی ہو، جنتی حوروں کی یہ چیزیں، جنت میں جانے والی عورت کی یہ چیزیں اتنی بیش قیمت ہیں کہ دنیا بھر کے سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات، لال و گوہر، یہ ساری چیزیں اس کے آگے بیکار ہیں۔
بالکل بے معنی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں جنت سے متعلق بعض اور احادیث مبارکہ اور ان کی تفصیل، ان کی تفسیر آپ کے سامنے، ان کی شرح آپ کے سامنے رکھنے کی ایک طالب علمانہ کوشش کروں گا۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔